الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الخلق شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا محمد صلاۃ معروضۃ علی مقبولۃ لدی محبوبۃ الی وعلى آلہ الاطہار وازواجہ الطاہرات واصحابہ الاخیار ومن احبہ واتبعہ وآمن بہ الی یوم القرار ومن احبہ واتبعہ وآمن بہ الی یوم القرار اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد علی قدر حسنہ و جمالہ و فضلہ و کمالہ و جودہ و نوالہ و عزہ و جلالہ وعلی آلہ و اصحابہ و امتہ الی یوم الدین۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے سرور عالم و عالمیان علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ ظاہرہ کی حالات مبارکہ از یوم ولادت با سعادت تا وصال مبارک پر آگاہی حاصل کی۔ اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس ذات اقدس و اطہر کے ان غیر متناہی کمالات اور بے مثال صفات عالیہ کا انشاءاللہ تعالیٰ ذکر چلے گا، جن سے متصف کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو مرقع دل بری اور زیبائی بنا کر مبعوث فرمایا، تاکہ انسانیت کے گم کردہ راہ کارواں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دے۔ ہادی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب عزیزان گرامی قدر تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ سیم و زر کے انبار تھے، نہ مال و دولت کی فراوانی تھی تاکہ سیم و زر سے لوگوں کی جھولیاں بھر کر انہیں اپنے دین کی طرف راغب کر سکیں، اور نہ قوت و سطوت نام کی کوئی چیز تھی جس کے زور سے لوگوں کو کلمہ حق کہنے پر مجبور کر سکیں، بلکہ عزیزان گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان مقبول ہی نہیں جسے بھاری بھرکم رشوت لے کر قبول کیا گیا ہو یا بزور شمشیر اس کا اعتراف کرایا گیا ہو۔ ارشاد خداوندی ہے لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کسی جبر و اکراہ کی اجازت نہیں۔ قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے یہ کئی بار اعلان کیا گیا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے اپنے خالق و مالک پر ایمان لے آئے اور جس کا جی نہ چاہے اپنے رحمان و رحیم پروردگار کی الوہیت کا انکار کر دے۔ جبر و تشدد یا دولت و لالچ دے کر کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو شخص ان دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ کے باعث ایمان لائے گا اس کا ایمان مسترد کر دیا جائے گا۔ ایسا ایمان نہ دنیا میں فائدہ دیتا ہے
اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی وہ باعث نجات ہوگا۔ بظاہر یہ بات بڑی تعجب خیز معلوم ہوتی ہے۔ یہ باطل تو ہر قسم کی مادی قوتوں سے پر ہو، اس کے پاس سیم و زر کے انبار ہوں، اس کے پاس ہر قسم کے تباہ کن اسلحہ کی بھرمار ہو، لیکن حق کے پاس اس کی بے سر و سامانی کے بغیر کچھ بھی نہ ہو، پھر اس کو حکم دیا جائے کہ وہ باطل کے فولادی کلوں پر ہلا بول دے اور ان کو ملیا میٹ کر دے۔ بظاہر یہ بات تعجب خیز ہے، لیکن جو حقیقت بین نظریں ہیں، اس حقیقت بین نظروں سے دیکھا جائے تو یہ صورتحال ہرگز تعجب خیز معلوم نہیں ہوتی، بلکہ حق کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی بالا دستی قائم کرنے کے لیے، اپنی قوت و شوکت کا پرچم لہرانے کے لیے فقط اپنی طبعی اور فطری توانائیوں پر بھروسہ کرے۔ فتوکل علی اللہ، تیاری بھی ضروری ہے جتنی انسان کر سکے، لیکن توکل اللہ تعالیٰ پر۔ حق بذات خود ایک قوت ہے، ناقابل تسخیر قوت ہے، اس قوت کا اپنا ہی حسن ہے، جس کی دلکشی اور ربائی کے سامنے 14ویں کا چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے، اور اس کی عظمتوں کے سامنے ہمالیہ کی چوٹیاں بھی سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اگر حق کو قبول کرنے کے لیے کسی کو رشوت دی جائے یا جبر و اکراہ کیا جائے، اس کو حق قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، تو عزیزان گرامی قدر اس سے بڑھ کر حق کی توہین نہیں ہو سکتی۔ اس کا صاف مطلب یہ نکلا نا کہ حق پیش کرنے والے نے حق کے حسن و جمال کی دل ربائیوں کو سمجھا ہی نہیں ہے اور اسے بیچ ڈالا ہے۔ اگر اس نے حسن کی اثر اندازیوں کا صحیح جائزہ لیا ہوتا تو وہ کبھی ایسی ناشائستہ حرکت نہ کرتا۔ عزیزان گرامی قدر، جو حق کی ناقابل تسخیر قوت ہے، اس کے لیے 2 واقعات جو ہیں آپ کی نظر کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو سماعت فرمائیں گے، اس کا مطالعہ انسان جب کرتا ہے تو حق کے بارے میں جو انسان کا ذہن ہے اس میں کوئی اگر شک شبہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ پہلی مثال جو ہے سورہ الشعراء کی آیات 61 اور 62 میں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر فلسطین کی طرف ہجرت پر آمادہ کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پر مع بنی اسرائیل پہنچتے ہیں تو فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں بھاگا چلا آ رہا ہے، اور سامنے سمندر کی تند و تیز موجیں موسیٰ علیہ السلام ان کے خواریوں کا راستہ روکے کھڑی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، تو وہ گھبرا کر فریاد کرتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو پکڑے گئے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ آگے بڑھتے ہیں تو سمندر کی موجیں ہمیں نگلنے کے لیے منہ کھولے ہوئے ہیں، اور اگر یہاں رکتے ہیں تو فرعون پیچھے سے اپنے لشکر سمیت ہمیں اپنے محاصرہ میں لے لے گا اور ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلیم اور رسول، اللہ تعالیٰ کے رسول موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ ان کو جواب دیتے ہیں، قال کلا، قرآن ہے، فرمایا یہ انج نہیں ہو سکتا، انج نہیں ہو سکتا۔ فرمایا قال کلا، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
نہ سمندر کی موجوں کی مجال ہے کہ ہمارا راستہ روکیں، اور نہ فرعون کے لشکر جرار میں یہ قوت ہے کہ وہ ہمیں کوئی گزند پہنچا سکے۔ ہم اللہ کے حکم سے سفر ہجرت پر نکلے ہیں اور ہمیں اس کی پناہ حاصل ہے، اس لیے تمہیں گھبرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، قدر وقت پورا ہوا، اس کے اگلی جو تفصیل ہے اگلے میں اس کو پارٹ میں انشاءاللہ تعالی بیان کرتا ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔